اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا آغاز میں کر رہا ہوں آج کے حالات اور جو اسلام کی حکمت عملی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے دور ہیں، تو قرآن ہماری ان حالات میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، احادیث کریمہ میں کیا رہنمائی ہے، تو ہم اس سے لا علم ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین روز بروز ہمارے اپنے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ فکری اور عملی انتشار ہمارے ذہنوں میں رچ بس چکا ہے۔ فکری انتشار یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی جان کا خوف، اپنے معاش کا خوف دامنگیر ہے کہ میرا کیا بنے گا، کہیں میں بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤں، میں بھی موت کے منہ میں نہ چلا جاؤں، میرا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو آپ نہیں تھے تو کیا دنیا نہیں چل رہی تھی؟ ذرا یہ بھی سوچئے نا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ دنیا چل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پوری دنیا والے چاہیں کہ آپ کو کوئی مرض آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ناظرین و سامعین کوئی بھی آپ پر یہ بیماری، یہ وبا لاد نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ساری دنیا والے مل کر چاہیں کہ آپ پر کوئی وبا آ جائے، کوئی مرض آ جائے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کوئی بیماری لا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پریکاشنز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہم انہیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جنہوں نے اونٹ کو کھلا چھوڑا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں توکل کر لوں؟ فرمایا نا، توکل یہ ہے ہی نہیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسے باندھیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ تو تمام احتیاطی تدابیر SOPs پر عمل کریں جو ہمارے اداروں نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈرے نہیں، خوف نکال دیں ذہن سے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، پریکاشنز پر عمل کریں، SOPs پر عمل کریں، لیکن پھر کریں توکل اللہ پر، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنا کام رکھیے، جاری رکھیے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اب زندگی اسی کے ساتھ بسر کرنی ہے، تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ مساجد میں کسی حد تک ہو رہا ہے، الحمدللہ میں خود اپنی مسجد میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ SOPs پر عمل ہو، الحمدللہ۔ لیکن عام طور پر مارکیٹس میں اور جگہوں پر نہیں ہو رہا، تو میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے احتیاطی تدابیر کو نہ چھوڑیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ پھر ہمیں فکر معاش، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ پالنے والے، پرورش کرنے والے آپ ہیں یا رب تعالیٰ ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو جیتے جی صحت سلامتی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس رزق کا ذمہ ہم میں سے کسی پر نہیں ہے، اس رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو، اللہ پر ہے، یہ ہم پر نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ رحم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ
اس کی خوراک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسے خوراک پہنچانے کا بندوبست فرماتا ہے۔ ماں کچھ نہیں کر سکتی، باپ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت بھی پال رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطن مادر میں بچے کو پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو بھی پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین نہ نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے، تو کیا ہم اس پر کیا خدا نخواستہ بوجھ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پرورش فرمانے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق کا ذمہ اس کے ہے۔ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ناظرین یقین جانیں کہ کوئی آ کر آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے دے، کوئی بڑا آدمی آ کر آپ کا ذمہ لے لے، آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس یقین کے ساتھ ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پھر اسی پر توکل کرنا ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم تو کام کاج کرتے ہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اسباب اختیار کیجئے، بزنس کے لیے بھی، کام کاج کے لیے بھی، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم دیکھتے ہیں کتنا کرم، ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا ہے، کیا وہ کہیں کام کرتی ہے، کہیں نوکری کرتی ہے، یا وہ کہیں بزنس کرتی ہے؟ نہیں، وہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بھوکا واپس نہیں لاتا، وہ بھی بھوکی نہیں سوتی۔ ایک معمولی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تو ہم کیسے بھوکے سو سکتے ہیں؟ ہمارے رزق کا ذمہ، ہمارے رزق کا رسپانسبل اللہ رب العالمین ہے، ذمہ دار ہے، اور وہ تو تمام جہاں والوں کو پال رہا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرف نہ جائیں ہمارا کیا ہوگا، ہماری جان کا کیا ہوگا، ہمارے جو ہے وہ ہمارے معاش کا کیا ہوگا، نہیں۔ کوشش کیجئے، لیکن ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالیے اور توکل کیجئے اللہ رب العالمین پر، وہ آپ کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں فرمائے گا۔ ناظرین مزید چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے میں عرض کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔